ایک مشکل جو آ سکتی ہے وہ عہد وسطیٰ کے ساتھ ضرورت ہے۔ اس عنوان سے مقالہ ہے پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب کا۔ میں استقبال بھی کرتا ہوں اور سر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نہایت محترم ڈاکٹر سید عبدالستار صاحب، جناب مختار اشرف صاحب، ابھی بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی اور جو تصوف کی روح ہے اس کے حوالے سے اس کے جو خطوط ہے اس کی نشاندہی جناب سید عبدالستار صاحب نے کی۔ میں تجدید تصوف کی ضرورت اور تصوف و روحانیت کی تاریخی، فکری اور فلسفیانہ جو تفہیم ہے اس کے حوالے سے میں اپنی بات رکھوں گا۔ خود اگر ہم قرآن کو دیکھیں، میں تمہیداً ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، تو اس میں 4 باتیں ہم اس کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ 4 باتیں جو ہے وہ ہے توحید، اخلاقیات اور احکامات، اور تیسرا جو ہے، چوتھا جو حصہ ہے اس کا، وہ عرفان ہے۔ اور تصوف یا عرفا اور صوفیہ جو ہے وہ ان کی پوری عملی، فکری اور روحانی زندگی بھی اس کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ اس تمہید کے بعد یہ کہ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب جو ہے اپنے ڈھانچے کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں یا ان کی تفہیم ہو سکتی ہے۔ اول جو ہے وہ وجود خدا کا تصور، اسی بنیاد پہ ہم مذاہب کو پہچانتے ہیں، پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ احکامات اور اخلاقیات کا جو نظام ہے اس میں، اور تیسرا جو ہے درجہ وہ ہے استحضار ذات و خدا یا روحانیت۔ اس حوالے سے انہی 3 منہاج کی بنیاد پر کسی مذہب کی انسان کے مادی اور روحانی مسائل یا منازل کے تعین کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات پہ ہم آتے ہیں کہ وجود خدا کا جو تصور ہے اس کے حوالے سے کیا بات ہے کہ اکثر و بیشتر یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ متعدد ایسے افراد جو قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں یا اس کی اچھی معنوی فہم بھی رکھتے ہیں، وہ کیوں کر روحانیت کے ناقد یا اس کی حقیقت کے اصولی منکر ہوتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یا خود ان کی داخلی دنیا اس احساس سے خالی ہوتی ہے، اگرچہ مذہب سے منشاء الہی 2 سطحی ہے، یعنی 2 ٹیئر جس کو کہتے ہیں نظام ہے۔ اولین اور بنیادی طور پر انسانوں کو استحضار الہی، اور دوسری اور ظاہری جو منشا ہے وہ عقائد، احکامات اور اخلاقیات الہی کی پیروی ہے۔ عقیدے کی سطح پر بھی جب خدا مختلف پیغمبروں کی زبان سے یہی بات کہلواتا رہا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا مثلا خود ہندوستان کی جو وید ہے، وید مقدس میں کہا گیا کہ ایکو برہم دویتو ناستی، یعنی خدا واحد ہے اور دوسرا نہیں ہے۔ اس پیغام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن میں بار بار جو سب سے زیادہ جس بات پہ تاکید آتی ہے وہ یہی توحید کے حوالے سے ہے۔ تو اس سے غالباً عام لوگوں کے لیے خدا کی وحدانیت کا اعلان مقصود ہے، کیونکہ وہ اس حقیقت کو فراموش کر چکے تھے یا ہیں۔ دوسری طرف استحضار ذات کی منزلیں طے کرنے والے سالک پر تو حقائق و معارف کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سوچ اور فکر کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پر مذہبی تعلیمات اپنی ظاہری اور عمومی معنی میں مفاد عامہ اور تمام خلق کی آسانی، فلاح و بہبود، ان کے مادی حقوق کے تحفظ کا ضامن
یا دوسرے لفظوں میں جس کو ہم ماڈرن اصطلاح میں سمجھ سکتے ہیں سوشل ایکو سسٹم کا پاسدار ہوتی ہیں، جو مذہب یا طریقہ زندگی جس قدر وسیع طور پر خلق عالم کے مسائل کے حل کا احاطہ کرتا ہے وہ اتنا ہی مکمل مانا جاتا ہے یا مانا جا سکتا ہے۔ اسلام کی آفاقیت اور اس کا یہ ادعا کہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس تناظر میں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ رہی بات روحانیت کی تو وہ ایک علیحدہ مشاہداتی سطح ہے جہاں تک ہر نفس کی رسائی نہیں اور نہیں ہر ذہن و دماغ اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک روحانی شخص یا عارف مذہبی ہوتے ہوئے بھی ایک عام مذہبی عالم یا پیروکار سے مشاہداتی اعتبار اور فکری و نظریاتی نقطۂ نظر سے مختلف ہوتا ہے۔ البتہ اس میں کوئی تضاد ہو یہ ضروری نہیں۔ یہ بات بنیادی طور پر مشاہدات کے مختلف سطح ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خالص علمی ہیں ان کے یہاں احساساتی گہرائی اور خشیت کے فقدان کا ہم دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ البتہ سختی کے ساتھ کاربند ہونے اور ڈسپلن کے سبب وہ مثالی شخص بن سکتے ہیں، جو باقی تین چیزیں ہیں۔ لیکن مادیت پسندی کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہتا ہے اور فطری بھی ہے۔ لیکن جو عالم اس سطح سے اوپر اٹھ کر روحانیت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں وہ استغنا کے مدارج طے کر کے عرفان مختلف سلوک سے ہمکنار ہوتے ہیں اور اس کے بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا پہلو بھی نہایت اہم اور قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ علم کے بغیر راست طور پر روحانی سلوک کے طالب ہوتے ہیں اور اس میں قدم رکھ دیتے ہیں ان کے ہاں ظاہری بے اعتدالی کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کا جزو ہے، حصہ ہے۔ چنانچہ بہت سارے صوفیہ کی بظاہر عملی بے اعتدالی اور فکری رویے میں افراط و تفریط اسی مذہبی یا شرعی راہ سے بے خبری یا بے ترتیبی کے سبب دیکھنے میں آتا ہے۔ اگرچہ ہمارے جو بڑے سلاسل ہیں اور بڑے عرفاء ہیں وہ شریعت، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ بھی کیا، کہ اس کی سخت پابندی کرتے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے، اور اسی سبب بعض علماء اس رویے کے ناقد ہوتے ہیں اور بعض اس کے وجود کے ہی منکر ہو جاتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ بھی ہے کہ غالباً قرآن و احادیث کے عمومی و ظاہری مطالب سے سلوک عرفان کا بیان یا توضیح و تشریح مشکل کام ہوتا ہے۔ البتہ تصوف و روحانیت کی عمومی صورت یعنی خلوص و خشیت و للہیت و صفائے قلب اور انسانی ہمدردی یا کمپیشن عام انسانوں کی جذباتی ضرورت اور باہمی محبت، رواداری اور امن و آشتی کے لیے بنیادی اور دائمی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا کے مسائل جو آج کل خبروں میں ہیں اور دنیا میں ہم جس سے برسر پیکار ہیں، ان کا بنیادی سبب مذہبی اخلاقیات کی بنیادوں اور عمومی اصولوں سے اعراض یا ناواقفیت ہے۔ حقیقی مفاہیم کا ادراک تو استحضار کی ایک خاص سطح کی متقاضی ہوتی ہے۔ مذہب کے نام پر خلفشار اور فساد اسی جہل مرکب کا کے سبب سے ہے۔ غالباً عرفاء کے یہاں عشق حقیقی کے مرحلے تک پہنچنے تک عشق مجازی یعنی لوازمات دنیا سے وابستگی اور اسے نبھانے کے طور طریق سے آگاہی اور اس کی تربیت حاصل کرنا ہے، اور مذہبی تعلیمات و احکامات پر عمل آوری بھی اس میں داخل ہے۔ چنانچہ اکابر صوفیہ مثلا حضرت حسن بصری یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے ہاں ان دونوں مرحلوں کا اتصال اور ہم آہنگی ملتا ہے، اور کوئی افراط و تفریط ہمیں نظر نہیں آتا، جبکہ کئی ایسے بھی ہیں جہاں اس ہم آہنگی کے فقدان کے سبب ظاہری طور پر افراط روی نظر آ جاتی ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی یہی بات صادق آتی ہے، لیکن ان کی تشریحات و توضیحات تاریخی اور جغرافیائی پس منظر میں ہی صحیح طور پر کیا جا سکتا ہے۔ البتہ دو نقطے اہم ہیں،
اور وہ یہ کہ یورپ اور امریکہ میں مسیحیت کے پیروکاروں میں روحانی مشاہدات کے فقدان کا سبب تاریخی ہے۔ وہاں اعلیٰ فکری رویہ تو قدیم یونان سے ملتا ہے، لیکن کسی روحانی مشاہداتی رویے کے فقدان کے سبب عرفان حقیقت کا مشاہداتی نمونہ خال خال یا سطحی طور پہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نوسٹوسزم کی فکری بازگشت ابن عربی کے وحدت الوجود پہ ہمیں دکھائی تو دے جاتا ہے، لیکن اس کی تجرباتی اور مشاہداتی تشریح مشرق میں ہی ہو پاتی ہے یا ہو سکی۔ اہل ہنود کے یہاں بھی کسی خاص ضابطۂ حیات یا کتاب کے فقدان کے سبب اس روحانی مشاہداتی تجربے میں انتہائی بلندی کے باوجود بے انتہا گوناگونی اور ساتھ ہی ساتھ انتہا پسندی اور افراط روی بھی نظر آتی ہے، اور مادی دنیا کو برتنے کے رہنما اصولوں کے فقدان کے سبب روحانی مشاہدات کو صحیح طور پر نہ حاصل کرنے والے افراد کے ہاں استعمال مادیت کی بے راہ روی کا پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے، یا تاریخی طور پہ ہمیں ایسے رویے دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ اس تناظر میں جدید دور میں مختلف یوگیوں اور باباؤں کے ہاں یہ بے احتیاطی اور بے اعتدالی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، احکامات اور اخلاقیات کا نظام۔ اصل بات یہ ہے کہ مذہبی امور اور مذہب کا ظاہری مقصد اور نصب العین سماج میں اور انسانوں کی انفرادی زندگی میں ڈسپلن یا نظم لانا ہے۔ اس لیے مذہبی احکامات کی پیروی کے نتیجے میں ثواب ہے اور انعام کا وعدہ ہے، جبکہ روحانی معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ خالصتاً عشق ہے، ایک رویہ ہے، سلوک ہے، اس میں انجام اور اجرت بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ باوجود کہ مذہب کے ظاہری امور اور روحانیت ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کے متضاد یا متصادم ہوں، لیکن دونوں کے اہداف و مقاصد مختلف النوع ضرور ہیں۔ مذہب دراصل اسٹیٹ کی ہی ایک شکل ہے اور دونوں کے مقاصد ایک جیسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں اسٹیٹ اور مذہب کا باہمی اتصال اور ساتھ ہی اہل حکومت اور مذہبی رہنماؤں کا باہمی تفاہم یا تصادم کی شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ دونوں کے نصب العین اور کچھ حد تک طریقہ کار میں مشابہت ملتی ہے۔ تاریخی شواہد یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اسٹیٹ مذہبی سسٹم کا ہی ایک جدید روپ ہے، اور یہاں بھی جزا و سزا کے وہی انداز ہیں، اور فرد کے اعمال کی بنیاد پر، اس رہن سہن کی بنیاد پر اور اس کے ظواہر کو دیکھ کر اس کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر انسانوں کی طبقہ بندی اور ساتھ ہی انعام و اکرام کی درجہ بندی کی جاتی ہے، جبکہ عرفان و تصوف کے سلوک ان تمام باتوں سے عاری اور بے نیاز ہیں۔ وہاں انسان کی بلندی اور عظمت کا انحصار ظواہر پر نہیں بلکہ داخلی حالت پر ہے اور روحانی سلوک پر ہے، جہاں دنیا و مافیہ اور تمام مادی لوازمات بے معنی اور بے اہمیت ہو جاتے ہیں۔ اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو دین یا مذہب کو سماجی اخلاقیات کا متبادل تصور کرتے ہیں اور ماڈرن اسٹیٹ کو اس سے متصادم دکھاتے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب یا سماجی اخلاقیات اسٹیٹ کا بنیادی عنصر ہے، جبکہ اس عنصر سے عاری ہونا جدید عہد کے مغربی سیکولر نظام سیاست کا بنیادی تصور ہے، جسے مغربی مفکرین نے لیسسٹ یا سیکولر نظام میں سیاست کہا ہے، اور جس میں یہ تصور ہے کہ مذہب کامل طور پر امور حکومت سے علیحدہ اور انفرادی معاملہ ہے، جبکہ عملی طور پر یہ غلط ثابت ہوا ہے، اور شعور میں خواہ وہ انفرادی ہو یا قومی، کسی خطے کا مذہبی یا اخلاقی رویہ وہاں کے تمام سیاسی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے اور میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں۔ ایک بات اسی حوالے سے اور عرض کر دیں، اسلامی جو سماج ہے وہ اس کا وہ حصہ جو خالص شرعی قوانین پر عمل پیرا ہے،
قانون خدا کو عوامر حاکم سے جوڑ کر اخلاقیات کی پابندی چاہتا ہے، اور روحانیت کے سلوک کا اس سے، اور وہاں اگرچہ اخلاقی ڈسپلن تو دکھتی ہے، لیکن خالص اگر جو روحانیت سے عاری ہوگا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس نظام جو خالص اس کا منکر ہوتا ہے۔ ایسا طرز فکر حکومت و سلطنت اور عمومی معاشرے کی اخلاقیات اور ڈسپلن کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن فکری اور روحانی اعتبار سے فاقد اور عاری ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ افراد جو عرفان شریعت کے ساتھ ساتھ معرفت اور روحانیت کے سلوک سے بھی آگاہ اور شاہد ہیں، ان کے یہاں فکری اور روحانی توازن نظر آتا ہے، جبکہ اس شرعی تربیت کے بغیر روحانی نیت کے جستجو کنندہ کی راہیں ہندی عارفوں جیسا ہو جاتا ہے۔ مذہب اور اسٹیٹ کے اتصال سے ایک مشکل جو آ سکتی ہے، وہ عہد وسطیٰ کے ساتھ ساتھ موجودہ جو کچھ مذہبی نظام میں حکومت ہم دیکھ رہے ہیں، مثلا ایران بھی اس کی ایک مثال ہے۔ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مذہبی سیاست کے سبب جو سیکولر شاہی سیاست کے ضد میں ابھرا ہے، کوئی درمیانی اسپیس نہیں جہاں فرد اپنی فکری آزادی کو برت سکے، چنانچہ وہاں روحانی نما رویوں کی پیروی یا اس کی آڑ میں اپنی فکری آزادی کی تلاش و جستجو تو ہے، اور یہ ادب اور آرٹ یا تمثیل و نماد کی شکل میں ہمیں دکھائی دے جاتا ہے۔ ایک بات قابل توجہ ہے کہ اخلاقیات کے نظام سے کیا مراد ہے۔ کیا یہ صرف اخلاقی طور طریقوں یا رہن سہن اور آداب صحبت سے متعلق ہے، یا اس کا تعلق روش فکر و فلسفہ سے بھی ہے؟ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو مؤخر الذکر زیادہ اہم اور قابل لحاظ ہے۔ اصل اخلاقیاتی نظام کی بنیاد فکری رویہ ہے۔ کسی بھی قوم یا تہذیب و تمدن کے زوال و کمال میں اسی رویے کا رول ہوتا ہے۔ امارات بخارا یا اہل مصر اور نیپولین کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں، یا امویوں، صلاح الدین ایوبی اور عثمانیوں کے ہاتھوں اہل یورپ کی پامالی، اور بے عین ہی اہل یورپ کے ذریعے اہل ایشیا اور افریقہ کی غلامی و استحصال، اور آریوں اور ماں بعد موریاؤں کے خارجی طاقتوں کے ہاتھوں شکست و ریخت اسی رویے کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اخلاقی نظام مذہب کی بساط پر کھڑا ہوتا ہے۔ ابتداً مذاہب منطقی، سائنسی اور فکری انقلاب کا نتیجہ رہے ہیں، لیکن جب کوئی مذہب عقائد، عقل و دانش و منطق کے بجائے توہمات کے سوتے سے آب لینا شروع کر دیتا ہے تو یہ بنیاد کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ نظام اخلاق توہمات کا بت بن کر قوم، ملت و ادیان کے دوش پر بار گراں بن جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور اس کے ہم بہرحال مشاہدات عہد جدید کے ہندی یا مشرقی مفکروں، مثلا شاہ ولی اللہ یا اہل ہنود کے ہاں راجہ رام موہن رائے، یا خود دوسرے حضرات جو ہے وغیرہ کے ہاں اس فکر کی رمق ہمیں دکھائی دے جاتی ہے، جو یہ کرتے ہیں۔ اب ہم تیسرا جو سب سے اہم موضوع ہے، حصہ ہے اس بحث کا، وہ ہے استحضار ذات و خدا یا روحانیت۔ آج تجدید تصوف کی ضرورت و افادیت کیوں ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ فی زمانہ بظاہر تصوف یا روحانیت کے پیروکاروں کی تعداد دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ صرف اسلام تک محدود نہیں، بلکہ مختلف ادیان و مذاہب کے یہاں کے ماننے والوں کے یہاں بھی اس سے مشابہ رویے ہمیں دکھائی دے جاتے ہیں۔ البتہ اگر بغور مشاہدہ کریں تو جہاں ایک طرف احکامات و شریعت کے ظاہری اور نہایت سطحی مفاہیم کو بنیاد بنا کر تفریق کرنے والے مذہب پسندی و مذہبیت کے نام پر حاوی ہو گئے ہیں، تو دوسری طرف تصوف کے پیروکار ہونے کے مدعی اکثر و بیشتر اس کے عرفان سے یکسر عاری، منشائے تصوف کی روح سے خالی اور اس کے علمی تفہیم سے عاجز دکھائی دیتے ہیں۔
یہ ایک بڑا المیہ ہے آج کا. در حقیقت وہ جن بزرگان دین اور اولیاء کرام کی جانشی ہونے کے دعوے دار ہیں، دراصل ان کی ظاہری زندگی کا نقش بھی کہیں ان مدعیین وراثت کے یہاں کم ہی نظر آتا ہے. تاریخی شواہد کی روشنی میں تصوف اور اہل عرفان و تصوف، البیرونی، رازی، ابن سینا اور ابن رشد جیسے فلاسفہ، مفکرین اور دانشوروں کی طرح ہمیشہ فکری انقلاب کے نقیب اور جمود و بے حسی اور اندھی تقلید اور اس قسم کے کسی رویے کے خلاف شمشیر صف شکن کی مانند رہے، اور اس کی بنیادی وجہ اجتہاد باطن کے ساتھ ساتھ خود ان کا متداول علوم و معارف سے وافر آگاہی بھی تھا. آج عالم اسلام پر نظر ڈالیں تو جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہاں تعلیمی ادارے، مدارس اور خانقاہیں مذکورہ روح سے خالی ہیں یا ان کی اجازت ہی نہیں ہے. چنانچہ گزشتہ کئی صدیوں کی اسلامی تاریخ اور بالخصوص موجودہ عہد کسی نابغہ وقت یا کسی بڑے عارف کے وجود سے محروم نظر آتا ہے. ظاہر ہے جب ہمارا معاشرہ ہی اس روح سے خالی ہے تو افراد کہاں سے پیدا ہوں گے. یہ لمحہ فکریہ ہے تمام امت کے لیے، اور کم از کم خود احتسابی کی طرف ہمارا قدم بڑھنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. البتہ یہ سوال بہرحال میں یہ چونکہ طویل ہو جائے گی بحث، تو میں یہیں پہ اپنی بات اس بات کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہمارے اکابر تھے ان کے جو نقوش ہیں ظاہری بھی اور ان کے باطنی جو رویے رہے ہیں تصوف کے حوالے سے، اس کے احیاء کی ضرورت ہے اور اس کے استحضار اور اس کی تفہیم کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے احتساب کی بھی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم ان کے راستے پہ ہیں، کیا ہم واقعی عملی طور پہ یا روحانی طور پہ ان کے درست، صحیح اور صالح پیروکار ہیں یا نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت گفتگو جناب پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب کی، اور بہت جامع مقالہ آپ کا. اخلاق احمد آہن صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جی قدرت کے قانون میں ہم دیکھتے ہیں اخلاق صاحب کے اللہ رب العزت نے جس زمین کے لیے اپنے نمائندے کو بھیجا، وہاں کی لوکل زبان سمجھا کر کے بھیجا، وہاں کے لوکل کلچر کو جو ہے پوری طرح سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، قبول کیا، جو غلط چیزیں تھیں ان کو نکالنے کی کوشش کی. قرآن پاک کی آیت بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. خدا کی آیتوں کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے انہی کی زبان میں بات کی. انبیاء کے بعد میں ہم صوفیاء کا سلسلہ دیکھتے ہیں. بر صغیر کی اگر ہم بات کریں تو چشتی سلسلے کا ڈومینیشن ہے ہمارے ملک میں، اور صوفیاء جو چشتی سلسلے کے قریب نواز، اس کو تو چشتیوں کا دیش کہا جاتا ہے. چشتی اس ملک میں میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے شاید کہ یہ جو کلچر ہے، جو چیزیں توحید سے نہیں ٹکراتی تھیں، صوفیاء نے ان کو قبول کر لیا. لیکن آج کہیں نہ کہیں ان تمام تہذیبوں کو، ان تمام ثقافتوں کو، ان تمام کلچرز کو، جن تمام چیزوں کو صوفیاء نے قبول کیا تھا، مسلمان ہونے کے دعوے دار، اسلام کے ماننے والے، توحید پرست، ان تمام چیزوں پر بغیر کسی بھی حکمت کے جانے ہوئے، سمجھے ہوئے بمباری کرتے ہیں، شرک و بت پرستی کی، بدعت کے نعرے لگاتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے، کیا فرمائیں گے اس حوالے پر؟ دیکھیے، خود اسلام اور قرآن کی تعلیمات جو ہے وہ ہمیں جو ہے دو تین چیزوں کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا شروع میں، کہ اگر ہمارے پیش نظر قرآنی تعلیمات ہوں اور سنت رسول ہو تو یہ ساری جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. خود حضور کی عملی زندگی میں اب جب یہ ہم مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا کی مختلف قوموں پر آئے، اور ظاہر ہے جب دنیا کی مختلف قوموں پہ آئے اور تمام خطوں پہ آئے، جہاں جہاں خلق خدا تھی، ان کی اصلاح کے لیے اور پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے، تو ظاہر ہے اس میں گوناگونی تھی، لسانی گوناگونی بھی تھی، زبانی گوناگونی بھی تھی،
اور ہم خود مانتے ہیں کہ حضرت آدم جو ہیں وہ بر صغیر میں آئے. تو تمام زبانیں خدا کی ہیں. جب ہم کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو ہم مانتے ہیں کہ بھائی جب پوری دنیا کے لیے رحمت ہے تو وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تصور کہ اسلام کی کوئی زبان ہے اور اسلامی کوئی زبان ہے، یہ بالکل ہی غلط اور ایک طرح کی جہل کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اردو میں دعا مانگیں گے تو خدا سن لے گا اور فرینچ میں مانگیں گے تو نہ سنے گا. یا ظاہر ہے اردو کتنے دن ہوئی پیدا ہوئے، یا کوئی بھی زبان، فارسی ہے، ترکی ہے، سنسکرت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے صوفیہ عرفا جو ہیں وہ بڑے عالم فاضل لوگ تھے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، حدیث کو سمجھتے تھے اور اس پہ بڑی پابندی کرتے تھے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بھی. اور وہ تمام مقامی زبانوں میں جا کے وہاں پہ لوگوں سے، عام لوگوں سے گھل مل کے، اور نہ صرف یہ کہ مذہبی باتیں ہو رہی تھیں، ان کے آج ان کے دکھ درد، ان کے مسائل. خود اسی دلی کا قصہ ہے کہ ایک یہیں غیاث پور میں رہتے تھے اور اس زمانے میں جمنا وہیں پہ بہتی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بیچاری غریب عورت جو ہے وہ جمنا کا پانی پی رہی ہے بجائے اس کے کہ کنویں کا پانی پی. تو اس سے جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہی ہو، تو اس نے کہا کہ جمنا کے پانی پینے سے بھوک کم لگتی ہے اور ہمارے پاس اناج نہیں ہے. تو حضرت محبوب اولیاء رونے لگے. تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لنگر سے جو ہے کھانا کھانا. ٹھیک ہے، یہ انسانی ہمدردی. خدا سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ خلق خدا سے محبت. ٹھیک ہے، اور یہ اگر نہیں ہے تو آپ جو بھی دعوے کرتے رہے اسلام کا یا جس کا بھی، آپ اس کے ماننے والے نہیں ہیں. تصوف جو ہے وہ اسی چیز کو عملی طور پہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو اخلاقیات کا، اسلام کا جو اخلاقیات کا نظام ہے کہ آپ کا تعلق، آپ کا ویوہار، آپ کا رہن سہن جو خلق خدا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. پڑوسی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی ہو، جو بھی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے آس پاس رہنے والے ہیں، آپ سے ملنے والے ہیں، آپ کے اہل وطن ہیں یا دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ، ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کا رویہ. اور یہ خود خدا سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ جو ہے اس کے خلق سے بھی اور جانوروں سے بھی محبت. ٹھیک ہے، چڑیوں سے محبت، نباتات سے محبت. اور آج تو اسی پہ زور دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی آلودگی پھیل رہی ہے اور دنیا میں فساد پھیل رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کمپیشن نہیں رہا، ان کے ساتھ ہمدردی نہیں رہی. اس کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تعصبات ہمیں جو ہے، تصوف جو ہے ان تعصبات سے، ان تنگ نظریوں سے ہمیں اوپر اٹھاتا ہے اور اصل اسلام کی طرف لے کے جاتا ہے. صحیح، بہت اہم بات. آخری سوال ہے صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ہمارے ملک میں لگاتار 1925 سے لے کر آج تک لگاتار ایک سنگٹھن کام کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں تاریخی اعتبار سے بھی، اور اس کی جو بھی عملی شکل نکل کر کے آ رہی ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا جو توڑ ہے وہ ظاہر ہے، سرکاریں بدلنا نہیں ہے اس کا توڑ. ظاہر ہے وچاردھارا کی لڑائی ہے تو اس کو وچاردھارا سے ہی کمزور کیا جا سکتا ہے. اور اس لیے یہ مضبوط ہو رہی ہے کیونکہ صوفیوں کی جو وچاردھارا تھی اس کے پروموٹرز کم ہو گئے، یا پھر اس کو صحیح انداز سے پیش نہیں کیا جا رہا. اور یہی کوشش 2016 میں آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی جانب سے اشرف ملت نے کی تھی کہ صوفی فورم کیا، اور اس صوفی فورم کے ذریعے جو ہے پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا، اور اس بلانے میں یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ جو دہشت گردی ہے پوری دنیا میں اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو اصل اسلام ہے جو صوفیوں نے پہنچایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا بات کہنا چاہیں گے؟ آپ کا ایک کمنٹ اخلاق صاحب. اس حوالے سے 2-3 باتیں پیش نظر ہونی چاہیے. اول تو یہی کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ملک کے ہر گوشے تک جانا چاہیے، اور یہ اس سلسلے کا ماحصل ہی یہی ہے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، یہ پیغام محبت ہر جگہ پہنچے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ
غلط فہمیاں تو ہیں. یہ سب سے پہلے کسی بیماری کا علاج تبھی ہوتا ہے جب ہم اس کو ڈائگنوز کر لیں کہ بھئی بیماری کیا ہے, اصل کیا ہے, اس کی جڑ کیا ہے. تو یہ کہ غلط فہمیاں ہیں, اور غلط فہمیوں کی وجہ ہے, غلط فہمیوں کی تاریخی وجہ ہے, اور غلط فہمیاں اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی ہیں, پیدا کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا, زیادہ ظاہر تفصیل نہیں جا سکتی, کہ انگریزوں نے جب یہ تاریخ لکھی ہے تو آپ دیکھیں کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہمارے علماء جو تھے وہ, چاہے وہ علماء یا پنڈت, وہ تمام علوم کو پڑھتے تھے بغیر اس کو کسی شناخت سے جوڑے ہوئے. اس کی دو مثالیں میں دوں گا. ملا عبد القادر بدایونی بہت راسخ العقیدہ مسلمان ہے, اور وہ پہلا آدمی ہے جس نے رامائن اور مہابھارت کا سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنسکرت کے ماہر ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے چندر بھان برہمن ہے, وہ اتنا ہی بڑا راسخ العقیدہ سناتنی ہے, اور وہ قرآنیات کا ماہر ہے, وہ فارسی کا بہت بڑا مصنف ہے, اور اس کی کتابیں مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مذاہب کی بنیاد پہ علوم جو ہے اور زبانیں تقسیم نہیں تھیں. پہلی چیز, انگریزوں نے آ کے یہ کام کر دیا, جوڑ دیا. آج کوئی اگر مسلمان سنسکرت پڑھتا ہے تو وہ خبر ہوتی ہے. آج کوئی ہندو اگر عربی پڑھ لے یا اردو پڑھ لے تو وہ خبر ہوتی ہے, جبکہ اسی علاقے کی زبان ہے, یہاں پہ سب پڑھتے رہے سارے. یہ تو پڑھے لکھوں کی علامت ہوتی تھی کہ وہ ساری زبانیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ غلط فہمیوں کی بنیاد ایسے ڈالی گئی ہے. انہوں نے ادوار کو مذہب سے جوڑ دیا کہ جو قدیم عہد ہے وہ ہندوؤں کا عہد ہے, جو عہد وسطیٰ ہے وہ مسلمانوں کا ہے, اور جو انگریزوں کا عہد ہے وہ ماڈرن ہو گیا. ٹھیک ہے. جبکہ وہ بادشاہ اور سلاطین تھے, ان کی سیاستیں تھیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ کسی مذہب سے جوڑ کے باضابطہ طور پہ نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے غلط فہمیاں پیدا ہوئی کہ اگر کسی بادشاہ نے کوئی غلطی کی تو اس پورے مذہب سے جوڑ کے دیکھی جاتی ہے, یا اس غلط فہمیوں پہ, یا جو موجودہ دور میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں جس کی جڑیں بہت مضبوط ہو گئی ہیں, وہ تناور درخت کی شکل میں آج نظر آ رہا ہے, اس کا تدارک اور اس کا علاج کیسے ہو, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اس میں خاص طور سے ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں, اور اس میں خانقاہیں بھی ہیں, ان کی اپنی ایک لیڈرشپ ہے, ان کی ایک رہنما اصول ہے, ان کا رول ہے, پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. تمام مساجد, تمام مشائخ, تمام علماء, تمام ائمہ کو یہ رول ادا کرنا چاہیے کہ آپ جس جگہ پہ ہیں وہاں کے لوگوں کو مدرسوں سے اور اسکولوں سے جوڑے. ہر جگہ, ہر مسجد سے جڑا ہوا ایک کتاب خانہ ہو. وہاں کے نوجوان, وہاں کے پڑھے لکھے لوگ وہاں کے تمام لوگوں کو کتاب سے جوڑے, کتاب سے. ٹھیک ہے. جو ہمارے قرآن کا پہلی جو تعلیم ہے وہ اقرا ہے, پڑھو بھائی. تو اس سے مسجدوں کو پورے خطے میں, پورے ہر گوشے میں مسجدیں ہیں, اس میں کتاب خانے شروع کریں, اور ہر ذوق کی کتابیں رکھیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف جو ہے مذہبی کتابیں, اس میں تاریخ کی کتابیں بھی رکھیں, ادب کی کتابیں بھی رکھیں, لوگوں میں پڑھنے کا ماحول پیدا کریں. دیکھیے گا کہ 10 سال میں پورا سب کچھ بدلے گا. کمیاں ہماری طرف سے بھی ہیں, ہم بھی نہیں جاتے, لوگوں سے نہیں ملتے. یہ ہمارے طریقے تو نہیں, ہمارے اسلاف کے طریقے تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں, کسی مذہب کو برا بھلا کہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں رہا, ہم اپنے طریقے سے ہٹے ہیں, اس لیے بھی یہ غلط فہمیاں اور کمیاں پوری ہوئی ہیں. ہمیں ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. ہمیں سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے خدا. اور جی, بہت خوبصورت بات پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب نے کہی.